अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। मैं हूं महक असलम। नाज़रीन, आयशा बख्श इस हफ्ते इस प्रोग्राम की मेज़बानी नहीं कर सकेंगी, लिहाजा ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। आज से बाकायदा तौर पर इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जारी हो चुके हैं जो कल जमा करवाए जाएंगे। इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग का इख्तिताम आज हो जाएगा। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम समेत तमाम सियासी पार्टियां हम ख्याल जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के लिए राबते कर रही हैं और अपने अपने इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे रही हैं, जिनमें वोटर्स की हमदर्दियां हासिल करने के लिए बुलंदो बांग दावों और पुरकशिश मराद के वादों की पेशकश शामिल है। उम्मीदवारों ने अपने दफातर कायम करना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। वोटर लिस्टें तैयार हैं, मगर उम्मीदवारों को इसके हुसूल में मुश्किलात पेश आ रही है, जिनका रिटर्निंग अफसरान को तदारुक करना चाहिए। आम इंतखाबात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब हमारा मुल्क सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और आने वाली हुकूमत को इस हवाले से मुश्किल मगर दूर अंदेश फैसले करना होंगे। सियासी महाजराई, इक्तसादी बदहाली और दहशत गर्दी के मौजूदा माहौल में ऐसी क़यादत का इंतखाब जो इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पा सके, अवाम की क़ुव्वत फ़ैसले का बड़ा इम्तिहान है। मुल्क में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज़ होने के बावजूद नून लीग की अगर मैं बात करूँ तो नून लीग की क़यादत का ज़्यादातर फोकस सियासी जलसों से ज़्यादा पार्टी के इजलासों पर है, जबकि नवाज शरीफ को अब एवन फील्ड केस और अल अजीज़िया जैसे केसेस में रिलीफ मिल चुका है। इंतखाबी उमूर के माहिरीन के मुताबिक इंतखाबात में नून लीग बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आ सकती है। इसके बावजूद नून लीग की क़यादत ख़ास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क गिर बुनियादों पर इस तरह के जलसे नहीं कर रहे जिस तरह के एक बड़ी पार्टी के लीडर को करने चाहिए। एक बड़ा मसला हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का भी है। हमारा मुल्क खुसूसन KPK और बलूचिस्तान में अफगानिस्तान से आने वाले दहशत गर्दों ने खतरात पैदा कर रखे हैं। फौज निहायत बहादुरी से इस फितने को कुचल रही है। इंतखाबी मुहिम के दौरान इनकी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखना होगी। इसके अलावा पोलिंग के रोज वोटर्स को घरों से निकालना भी सियासी पार्टीज के लिए लाजिम होगा कि क्या लोगों को बाहर निकाल सकते हैं उनका हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए, या लोग जो है इस इलेक्शन को इग्नोर करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ होगा, हमें ज्वाइन करेंगे हसन निसार साहब, इसके अलावा अफसार आलम साहब, इसके अलावा शहजाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और इफ्तिखार अहमद साहब हमारा साथ देंगे। सबसे पहले शहजाद चौधरी साहब आपकी जानिब आती हूँ। नून लीग अक्सरियत के दावे कर रही है कि हम जो है वो अक्सरियत हासिल कर सकते हैं, पार्टी के इजलासों पर इजलास हो रहे हैं, मगर क़यादत फील्ड में हमें उतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए, जितनी एक्टिव तरीके से उनका काम होना चाहिए, जितने एक्टिव तरीके से उनके जलसे होने चाहिए, हमें वो सब नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह समझते हैं आप शहजाद चौधरी साहब? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, एक तो आपने कहा कि उनको वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी मेजॉरिटी उनको मिलने के चांसेस हैं PMLN को जी। मेरा ख्याल है ये तो हर पार्टी क्लेम कर रही है, या ज़्यादा बड़ी पार्टियां जो हैं वो क्लेम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी शायद ये कह रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में कि वो उस किस्म की एश्योरेंस जो PMLN को आज से लेट्स से 1 महीना पहले थी अपनी जीत की या अपनी कामयाबी की, वो शायद अब उतनी नहीं रही जितनी कि आप उस वक्त 1 महीना पहले वो कर सकते थे। तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे मांद होता नजर आता है PMLN की शक्ल में, क्योंकि आप हमें सियासी मंजरनामे को पढ़ने के लिए कह रही हैं और सियासी मंजरनामे को बहुत सारे अवामिल हैं जो कि उसके अंदर असरअंदाज होते हैं। तो उसके अंदर पार्टी की अपनी तैयारी, पार्टी की अपनी यकजहती, ये बहुत ही अहम चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद जो चंद ऐसे उनके क्या कहना चाहिए तजर्बात हैं बाहर जाने के, जलसों जुलूसों के लिए, कुछ उसमें ठीक रहे, कुछ उतने ठीक नहीं रहे। मिसाल के तौर पे ये कहा गया कि जब नवाज शरीफ साहब आए तो वो जो बहुत बड़ा जलसा लाहौर में हुआ मीनार पाकिस्तान पे, उसके बाद जो हवा चली वो ये थी कि ये तो पूरे पाकिस्तान से लोग बुला के लाए गए थे। एक तो ये, हालांकि वो बड़ा जलसा था, लेकिन फिर आपने देखा कि जब मरियम नवाज गई हैं शादरा में और फिर उसके बाद गुजरात में, तो एक डिसअपॉइंटिंग टर्न आउट था। लेकिन जब आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ फैसलाबाद की गिरदोनवा में जाते हैं या शेखुपुरा में कोई जलसा होता है, तो वहां पे आपको एक डिफरेंट रिएक्शन नजर आता है, जो कि एक्चुअली बेल्ट है PMLN की स्ट्रेंथ की, ताकत की, जो सेंट्रल पंजाब है। तो मेरा ख्याल है कि जो आपको नजर आ रहा है और जो इस वक्त PMLN भी रीड कर रही है, वो ये देख रही है कि पंजाब इस वक्त 3 हिस्सों में हमेशा की तरह बटा हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग तज्जिया
पिछले चंद दिनों में मैंने देखा कि जो हमारी जनूबी पंजाब की सीटें हैं वो 24 और 25 के लगभग हैं। वो 24-25 का जो सीटों का जो नंबर है शायद ज्यादा होंगे, लेकिन उसमें से 25 सीटों का जो नंबर है, जब वो 2008 में पीपल्स पार्टी के पास गया तो पीपल्स पार्टी वफाक में जीत गई। जब वो 2013 में पीएमएलएन की तरफ आया या उसका ज्यादा हिस्सा उस तरफ गया तो पीएमएलएन वफाक में जीत गई। और 2018 में वही लोग मिल गए जब जनूबी पंजाब के पीटीआई के साथ, तो पीटीआई वफाक में एक मेजॉरिटी बनती नजर आई। तो इस वक्त वहां पर जो जनूबी पंजाब के अंदर जो 24-25 सीटों का जो वोट ब्लॉक है, वहां पे सीटों का जो ब्लॉक बनता है वो किसकी तरफ जाएगा ये डिटरमिन करना इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया सबके लिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपने तौर पे मौजूद है, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी भी कुछ क्लेम करना चाहती है, पीएमएलएन भी जोर लगा रही होगी। कहने का मतलब यह है कि जब तक ये एश्योरेंसेस नहीं आती, फिर उसके बाद उससे बढ़ के जीटी रोड के इर्द गिर्द गिरदो नवा जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा पोलिंग डे के ऊपर, ये एक पीटीआई का स्ट्रांग एरिया समझा जाता है। तो जब आप ये तमाम चीजें पढ़ते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं लंदन से यहाँ पे पहुंचने के बाद, तो आपको नजर आता है कि वो जो पक्की चीजें नजर आ रही थी वो इतनी पक्की नहीं है। फिर उसके बाद और बहुत सारे अवामिल हैं। तो देखिए अब से लेके 8 फरवरी तक बहुत सारी चीजें तब्दील हो सकती हैं। ये है पाकिस्तान की सियासत। तो इसलिए उनकी भी जो गैर क्या कहना चाहिए अनसर्टेनिटी, उनको उतना एतमाद शायद ना हो और कम एतमाद हो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। इस वजह से आप देखते हैं कि वो इस वक्त ड्राइंग रूम की सियासत ज्यादा कर रहे हैं बजाय जुलूसों की सियासत की। ठीक है शहजाद साहब, आपका कमेंट आ गया। हसन निसार साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जैसा कि अभी शहजाद साहब ने कहा ना कि जलसे जुलूसों के बजाय उन्हें शायद लग रहा है कि ड्राइंग रूम की सियासत ज्यादा उनके लिए अहम हो सकती है। एक तो नून लीग के ऊपर वो 16 माह की बुरी कारकर्दगी का धब्बा है, उसको भी हटाना है नून लीग ने। फिर दूसरी बात ये हमने देखा कि 90, 97 और इसके अलावा 2013 के जो इंतखाबात थे भरपूर तरीके से मियां नवाज शरीफ ने मुहिम चलाई, काफी हमें एक्टिव नजर आए। लेकिन इस वक्त उनका एक्टिव होना मुस्लिम नून के लिए बड़ा जरूरी है, मगर अगेन वही चीज है कि वो उस तरीके से हमें फाल नजर नहीं आ रहे, उनकी कैंपेस इतनी स्ट्रांग हमें नजर नहीं आ रही है। क्या वजह है? मैं तो सारे आपके थीसिस से मुत्तफिक नहीं हूँ। देखें ना, वो फ़ाल नज़र आए तो एक मफलूज आदमी कितना फ़ाल हो सकता है। दूसरी बात ये कहना है कि 16 माह की हुकूमत, मैं इससे भी एग्री नहीं करता। बहुत पहले मेरा असेसमेंट है, टोटली गलत होगा, आने वाला वक्त बता देगा। ये बहुत देखें, बात सुने, ये बातें जो मर्जी हाँकते रहें। ये इमरान खान बेसिकली पैदावार थी इन लोगों से नफरत की, ये याद रखना। ही वॉज मच यंगर, उसका वर्ल्ड कप ये वो, मुझे तो क्रिकेट शेयर से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ। वो बड़ा क्रेज, वो तो जी हॉस्पिटल तो फलाना, उम्र भी आज से पता नहीं 20-25 साल छोटी, किसी ने घास नहीं डाली। हुआ क्या, लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत बढ़ती चली गई, लोगों का शऊर बढ़ता चला गया, लोगों की आंखें खुलती चली गई। और ये कहते हैं ना कि जी हूँ कहते ने साड़ी गल हो गई है, अगर ये कहते हैं कि इमरान की गल हो गई है तो एक बात याद रखना, ये इस्टेब्लिशमेंट जिस चीज़ का नाम है, ये वायबिलिटी देखती है। आप क्यों नहीं है, शहजाद साहब क्यों नहीं है? वायबल नहीं होता जब तक बंदा, लोगों की नफरत की पैदावार है पाकिस्तान, ये जो ये तहरीक इंसाफ वगैरह, ये मेरा ओपिनियन है। पहली बात। दूसरी बात, आज इस वक्त जहां ये खड़े हैं, थ्रू आउट पाकिस्तान के एक साबिक और इंतहाई रिस्पेक्टेबल वजीर खारजा का स्टेटमेंट तो देखो, बयान कैमरे के सामने, शमशाद साहब की बात कर रहा हूं, हाईली रिस्पेक्टेबल मैन। अच्छा ओ भाई, ये आहिस्ता आहिस्ता बदबू फैलती है, इसलिए इसका बाकी वो शहजाद साहब ने जो एक टिपिकल जो होता है तजिया, वो इन्होंने बहुत अच्छा वो दे दिया है। मेरी गुजारिश चंद लाइनों में ये है, किसी मशहूर पंजाबी नज़्म का एक मिसरा है, शायर का नाम मैं भूल रहा हूँ, लंगड़े पांदे लुडियां ते गंजे कड दे चीर, चीर कहते हैं मांग को, लंगड़े पांदे लुडियां ते गंजे कड दे चीर, इनकी गप्पें सुन के झूठ भी शर्माता होगा पूरा पाकिस्तान इनके अलावा। मुझे नहीं पता, इनको भी अंदर से पता होगा, ये हो नहीं सकता, लेकिन इनके अलावा पूरा पाकिस्तान जानता है कि इनके पल्ले कख भी नहीं रह गया।
جس جھولی میں 100 چھید ہوئے اس جھولی کا پھیلانا کیا والی صورتحال ہے. دعوے اس لیے داغ رہے ہیں کہ شاید یہ عوام کو ورغلا سکیں, کنفیوز کر سکیں, اور یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے ساڈی گل ہو گئی ہے, اس کے بعد اگر نتیجہ ساڈی گل ہو گئی ہے والا نکلے تو یہ کہہ سکیں دیکھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے. اس طرح کا گھٹیا قسم کے بلف کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں ہے. یہ علاقہ اس کا ہے, وہ علاقہ ہو, بڑی دنیا میں ملنے آتی ہے ہر جگہ سے. عجیب ہی خبر ہے اور میں حیران ہوتا ہوں. صحیح. اور یہ بات بالکل غلط ہے. پی ٹی آئی وہ میدان میں کھڑے رہے, ان کا بیڑا غرق ہوتا گیا, ان سے لوگ متنفر ہوتے گئے. کہانی اصل میں اتنی جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کچھ لوگوں کو. صحیح. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو حسن نثار صاحب آپ کہہ رہے ہیں لوگ ان سے دور ہوتے گئے, لوگوں کے درمیان میں اب ظاہر سی بات ہے نون لیگ کی وہ مقبولیت نہیں ہے جو کہ ایک ٹائم پہ تھی. تو کیا اب نون لیگ لوگوں کو رام کر پائے گی کہ گھر سے باہر نکلیں اور ان کو ووٹ دیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی سچویشن میں مشکل ہو جائے گا؟ بھائی ان سے بھی بڑے اگر آ جائیں وارداتیے یا جسے کہتے ہیں جن کی پرفارمنس ان سے بھی 1000 گنا اگر تباہ حال ہو اور وہ 5-4 سال کے لیے پاکستانیوں کے ساتھ ہاتھ کرے, شاید ہی اس مردے میں جان پڑ جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا. بٹ دیر از اے پاسبلٹی. پاکستان ہے, یہاں تو عوام بھی اتنے پریڈکٹیبل نہیں ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لمبی واردات پاکستانیوں کے ساتھ پھر ہو تو شاید, لیکن نہیں, میرا نہیں خیال, وہ بھی نہیں ممکن. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب سار صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. جیسا کہ ہم نواز شریف کی کیمپین کے حوالے سے بات کریں کہ جلسوں پر ان کا زیادہ فوکس ہے اور ہمیشہ وہ اپنا جو مقدمہ ہے وہ جلسوں میں لے کر آتے ہیں, کبھی عوام میں جو ہے وہ کبھی نہیں لے کر آتے. جو پارٹی کے اجلاس ہوتے ہیں ہمیشہ اس میں ہی, یا پھر میں یہ کہوں کہ ڈرائنگ روم ڈسکشن یہ ہمیشہ ہوتی ہے. عوام میں اپنا مقدمہ کیوں نہیں لے کر آتے, وہ عوام کے سامنے کیوں چیزیں نہیں رکھتے ہیں؟ اس دفعہ کیا مسئلہ ہے نون لیگ کے ساتھ کہ ویسی کیمپینز نون لیگ نہیں چلا رہی جو کہ ہم نے پچھلے الیکشنز میں دیکھی تھی؟ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اتنی ایکٹیو نہیں ہے, کیا وجہ ابصار صاحب؟ اتنی سامنے کی وجہ آپ کو نظر نہیں آ رہی یا دوسرے تجزیہ نگاروں کے ذہن سے شاید اوجھل ہو گئی ہو. جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے جس کو آپ یاد کر رہی ہیں بار بار, ظاہر پچھلے الیکشنز کی ہوں گی یا اس سے پچھلے الیکشنز آپ نے دیکھے ہوں گے. بالکل. یہ الیکشنز مہم 2-3 مہینے نہیں چلتی. آپ کو اس لیے اپنے حافظے پہ زور دینا چاہیے. جو جلسے ہوتے ہیں نا, بڑے جلسے جو ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے, میکسیمم 12 سے 15 تک نمبر کی میں بات کر رہا ہوں. جی جی. اور کوئی بھی جو سٹوپڈ سیاسی جماعت ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ 3-4 مہینے پہلے کیمپین شروع کر لے اور آخری مہینے میں جا کے تھک کے ہار کے لیٹ جائے. ورنہ جن لوگوں کا یہ کام ہے, جنہوں نے سیاست کرنی ہے, جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو پتہ ہے کس وقت انہوں نے مومنٹم بلڈ کرنا ہے اور کس وقت انہوں نے مینٹین کب تک رکھنا ہے. بیلٹ باکسز میں جس دن جا کے ووٹ ڈالنے ہیں اس دن تک مومنٹم انہوں نے برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو وہ لوگ وہ گریجولی بڑھاتے ہیں اور اس کا وقت ابھی آیا نہیں ہے. مجھے تو ہفتے میں 2 دفعہ ہم اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں, 2 دفعہ میں یہ بات یاد کرواتا ہوں کہ جی یہ ابھی وقت ہی نہیں آیا, تو وہ کیسے ہی شروع کر لیں ابھی آ کے, تاکہ آخری مہینے وہ تھک جائے. آخری ہفتے میں آپ دیکھیے گا آخری 15-20 دنوں میں کتنی ٹف کیمپین ہر طرف سے ہوگی, کیونکہ ایک فٹیگ ہوتی ہے, پیسے لگتے ہیں, لوگوں کو لانا لے جانا ہوتا ہے جلسوں میں اور ٹریول کرنا ہوتا ہے. تو وہ اگر ابھی سے ہر بندہ کبھی ملک کے ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے تو وہ مومنٹم نہیں بنتا. لیکن اب سار صاحب مومنٹم بنانا ہر سیاسی جماعت کے لیے پیپلز پارٹی جو جلسے کر ہے. رہی ہے, پیپلز پارٹی نے جو اپنے جلسے کیے ہیں وہ تو بڑے ہمیں اسٹرانگ نظر آئے ہیں. اور بلاول بھٹو کا جو دعویٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پنجاب میں موقع دیا جائے تو ہم سرپرائز دیں گے. تو کیا یہ وہ اس سرپرائز کا نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون کے پاس شاید پنجاب میں اب کچھ نہیں بچا؟ نہیں, اب موقع دیا جائے تو ہم سرپرائز دیں گے. کس سے موقع مانگ رہے ہیں وہ؟ سر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں نا. کس سے مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ؟ کس سے موقع مانگ رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں میدان میں آئے, بس ختم بات. پنجاب میں کریں جلسے. سر موقع وہ کس سے مانگ رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے, یہ مجھے بھی پتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس سے متعلق رہنمائی فرمائیں. نہیں, مجھے نہیں پتا. میں رہنمائی فرماؤں گا تو آپ نے وہ بعد میں ڈیلیٹ کر دینا, اس لیے میری رہنمائی پہ نہ ڈیپینڈ کریں. آپ خود بتائیں کہ بلاول صاحب کس سے مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ اور کس سے کہہ رہے ہیں ہمیں موقع دیں. مطلب یہ موقع نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے, سی وی پیش کیا ہے, جاب اپرچونیٹیز آئی ہیں, ہمیں موقع دیں جی, میں یہ پوزیشن پہ آؤں گا تو بڑا اچھا کام. عوام کو بتائیں, عوام کو کہیں ہمیں موقع دیں.
جائیں پنجاب میں. کل گئے ہوئے تھے لاہور میں, میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں, پھر رہے تھے وہ گلیوں میں, مجھے بڑا اچھا لگا. ذوالفقار علی بھٹو کی کچھ تصویریں یاد آ گئیں. تو یہ دیکھیں پیپلز پارٹی اگر کر رہی ہے نا, آپ نے 2 سوال مکس کر دیے. پیپلز پارٹی اگر کر رہی ہے تو اس کی دوسرے صوبوں پہ نظر ہے, اور ہر پارٹی کی اسٹریٹجی الگ الگ ہوتی ہے. پیپلز پارٹی نے ابھی اس طرح کیمپین کا مومنٹم نہیں اٹھایا. صرف بلاول بھٹو, ایک آصف علی زرداری صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا. پیپلز پارٹی مومنٹم اٹھائے گی بے نظیر بھٹو کی برسی سے, آپ دیکھ لیجئے گا. یہ مجھے نہیں پتا ان کی اسٹریٹجی کا, میں اپنا آپ کو انالیسس دے رہا ہوں. بے نظیر بھٹو کی برسی ہونے دیں, اس کے بعد آپ دیکھیے گا پیپلز پارٹی کیسے مومنٹم اٹھاتی ہے. یہ جو ہیں نون لیگ, انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ فائنل نہیں کیے. جب آپ نے کینڈیڈیٹ فائنل نہیں کیے, ان کو نشان الاٹ نہیں کیا, آپ ان کے حلقے میں جلسہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ فرض کریں آپ کے لاہور کے ایک حلقے میں 3 امیدوار ہیں نون لیگ کا جو ٹکٹ مانگ رہے ہیں, اور وہاں جلسہ ہونا ہے, تو وہ کس کی ذمہ داری ہوگی وہاں جلسہ کروانا؟ ان تینوں امیدواروں میں سے جس کو ٹکٹ ملے گا اس کی ذمہ داری ہوگی نا. وہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا ہے, ابھی نامینیشن پیپرز فائل ہوں گے, وہ ایکسیپٹ ہوں گے, ریجیکٹ ہوں گے. تو جب ایکسیپٹ ہو جائیں گے, جب فائنل نام ہو جائیں گے, پھر تمام سیاسی جماعتیں اپنی کیمپین کا آغاز کریں گی. پی ٹی آئی نے تو ابھی تک بالکل بھی نہیں کیا کچھ, اسی لیے کہ کینڈیڈیٹ ہی کسی کا فائنل نہیں ہے. تو جب کینڈیڈیٹ فائنل ہو جائیں گے, جب قریب پہنچیں گے, جس پہ وہ مومنٹم اٹھائیں اور بیلٹ پیپر والے دن تک لے کے جائیں, تب الیکشن کیمپین صحیح ہوگی. 2 مہینے پہلے ہم اپنا پروگرام کا پیٹ تو بھر سکتے ہیں, 2-2.5 مہینے پہلے کوئی سیاسی جماعت کیمپین نہیں چلاتی. ٹھیک ہے. ابصار صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا. افتخار صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. ہوائیں یہ ہیں, خبریں یہ ہیں کہ اگر پولنگ ٹرن آؤٹ 45 سے 50% رہا تو اس کا فائدہ ہوگا نون لیگ کو, لیکن اگر ٹرن آؤٹ 60 یا اس سے زیادہ فیصد رہا تو پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا. کیا یہ تاثر درست ہے؟ جن لوگوں نے یہ فلسفہ آپ تک پہنچایا ہے ان کی عقل پہ میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ 60% کس الیکشن میں ٹرن آؤٹ ہوا. بات وہ کریں جس کا کوئی جواز بھی ہو, جس کے کوئی تاریخی بیک گراؤنڈ بھی ہو. خواہشوں کو زندگی گزارنا روکا تو نہیں جا سکتا. اچھا, میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ کے جو لوگ میرے سے بات کرتے ہیں, یہ میرے واقف ہیں, وہ بڑی کلیئر ہے. وہ کہہ رہے ہیں جیسے ٹکٹوں کا فیصلہ ہو گیا, ہم 100 میل کے ریڈیس پہ جلسہ کریں گے. اچھا, ایک جلسہ کریں گے اور اس کو 100 میل کے رائٹ, لیفٹ, نارتھ, ویسٹ, ساؤتھ میں سے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا. وہاں کے جو امیدواروں کو ٹکٹ ملیں گے وہ کسی ایک سینٹرل پلیس پہ 100 میل ادھر, 100 میل ادھر, اور 100 میل ادھر, اور 100 میل ادھر, اس ریڈیس میں جن کو پارٹی ٹکٹ فائنل کر دیے جائیں گے, وہاں پہ جلسہ جو ہوگا اس میں پارٹی کی قیادت جو ہے جائے گی. ان کے خیال میں کہ پنجاب میں ایسے 4 بڑے جلسے متوقع ہیں, سندھ میں 3 اور بلوچستان میں 1, خیبر پختونخوا میں وہ 2 جلسوں کے بارے میں بنیادی طور پہ سوچ رہے ہیں. یہ ہے ان کی اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, کسی کو پسند آئے نہ آئے, وہ کسی کے لیے جواب دے تو نہیں. ہم صحافیوں کے لیے تو نہیں وہ پالیٹکس کرتے, وہ پالیٹکس کر رہے ہیں اپنے لیے, اور ان کو بہتر پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو گھنٹوں بیٹھ کے صبح سے شام تک انٹرویوز کیے جاتے ہیں, وہاں پہ جو اختلافات سامنے آتے ہیں, ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے, پھر سوچا جاتا ہے کہ اب یہ کیا کیا جائے. مثلا لاہور میں ان کے 2 بڑے پرانے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہیں. ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ میں اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو میں آزاد کھڑا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, اور ایک کہتا ہے کہ نہیں, میں پارٹی ٹکٹ پہ لڑوں گا. اب یہاں پہ کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کھیل شروع ہو جائے ایک طرف تو یہ اس کو روکا نہ جائے. جی, تو میرا خیال ہے وہ جو پارٹی کی قیادت بیٹھی ہے, آپ کو بعض کا ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ نظر آ رہی ہے, اس قسم کی پارٹی کی قیادت ابھی تک مجھے دوسری سیاسی پارٹیوں کی کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس ایشو کو ڈیبیٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے اور کہاں دینا ہے. اور جب آپ ٹکٹ کی بات کرتے ہو تو 4 آدمیوں میں سے ایک کو چننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو 3 ہوتے ہیں ان کی بھی برادری ہوتی ہے, ان کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس بھی ماضی کی کہانیاں, محبتیں, دوستیاں, تعلق اور وارثوں کے وہ بات کرتے ہیں, اس کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس انتخابی مہم کا آپ مطالبہ کرتے ہو وہ ان کو اپنی اسٹریٹجی کے مطابق وہ چلائیں گے, اور جو میرے علم میں ہے وہ یہی ہے
کہ وہ بڑے جلسے کریں گے لیکن 100 میل کے ریڈیس پہ کریں گے. کہ مثلا اگر وہ لاہور میں جلسہ کرتے ہیں تو 100 میل لاہور کے جو گرد کا علاقہ ہے وہاں کے جو ان کے امیدوار ہیں وہی وہاں پہ آئیں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں دن بہت کم ہے تو زیادہ نہ تھکایا جائے ورکرز کو اور پیسہ بھی کم ان کا خرچہ ہو. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں سنتا ہوں, ان کا جواب دینا میں اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ میں جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں. جمہوریت کیسی بھی ہو, اچھی ہو بری ہو, بہرحال وہ آمریت سے بہتر ہے. اور آمریت کی ایک شکل تو فوجیوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں. ایک آمریت وہ بھی ہے جو لوگ دوسروں پہ ٹھونسنا چاہتے ہیں, یہ بتا کے کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. تعداد کا فیصلہ تو اس دن ہوگا جب الیکشن والا دن آئے گا. بالکل ایسا ہی. 8 فروری کو دیکھنا ہے کہ پولنگ اسٹیشن پہ کون. آپ نے مجھے 60% بتایا, میں تو حیران ہو گیا. یہ تجزیہ کس کا ہے؟ کب پاکستان میں 60% ووٹ پڑے؟ کب؟ کوئی ایسا مثال میں اگر کی بات کروں, اگر ایسے ہی وہ اگر وہ والے وہی ہیں نا, اگر والے وہی ہیں نا جو 40 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ کا جلسہ کر چکے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے. سیاست میں کچھ حقیقتیں ہیں, ان کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. نوجوان نسل جو 2000 میں پیدا ہوئی, جو 2018 میں 18 سال کی ہوئی, اس نے کہا تھا یہ تو دونوں پارٹیاں چور ہیں, اور اس چور والے ڈرامے کو 2018 میں ان کے مخالفین کو اقتدار میں لا کے پھر ان کی گرفتاریوں کا عمل جو شروع کیا گیا, ان کی پارٹیوں کو جو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی, اس نسل کو تو یہ کنونس کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ایک اور نسل بھی یہاں پہ رہتی ہے اور وہ بھی ووٹر ہے. تو اس کا فیصلہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ 8 فروری کو ہوگا, اور جو بھی ہوگا میں اس کو تسلیم کروں گا ایز اے ڈیموکریٹ. صحیح ہے. ٹھیک ہے افتخار صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو بات کریں گے سرفراز بھگٹی صاحب کی, جنہوں نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملایا. اب ان کی شمولیت پیپلز پارٹی میں پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ڈال سکتی ہے, اس پہ گفتگو کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اب آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف نے گزشتہ ماہ نومبر میں بلوچستان کا دورہ کیا. اس دورے میں بلوچستان عوامی پارٹی کے لیڈر سے انہوں نے ملاقات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کبال, سابق رکن اسمبلی سلیم کھوسا, نور محمد, سابق وزیر سردار عبد الرحمان کیتھران, محمد خان لہڑی, اس کے علاوہ سردار مسعود لونی, سردار فتح محمد حسنی اور مجیب الرحمان محمد حسنی اور شعیب نوشروانی سمیت بلوچستان عوامی پارٹی, بی این پی مینگل, نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 30 سے زائد اہم الیکٹیبلز نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا. بلوچستان کا سیاسی ماحول گزشتہ کافی عرصے سے ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کرتا آ رہا ہے. نواز شریف کی بلوچستان میں اس سیاسی کامیابی کو ان کے کامیاب سیاسی مستقبل کے طور پر دیکھا گیا ہے. اب جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب سرفراز بھگٹی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کو بلوچستان کی سیاست میں ایک بڑی ہلچل قرار دیا جا رہا ہے. سرفراز بھگٹی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے وزارت داخلہ جیسی اہم وزارت سے استعفیٰ دیا, اس وزارت کو خدا حافظ کہا. سرفراز بھگٹی کی سیاست پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرفراز بھگٹی کا شمار ایسے سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو بہت سے اشارے سمجھنے کے بعد ہی اپنی سیاسی راہ کا تعین کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 2018 کے آغاز میں جب بلوچستان میں سیاسی تبدیلی کا آغاز ہوا, اس وقت سے لے کر نگراں وزیر داخلہ بننے کے بعد سرفراز بھگٹی نے کبھی سیاسی خسارے کا سودا نہیں کیا ہے. ایسے میں کیا سرفراز بھگٹی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت سے ایسا اندیا نہیں مل رہا کہ پیپلز پارٹی آنے والے سیٹ اپ میں کوئی اہم سیاسی کردار ادا کرنے جا رہی ہے؟ جو سوال ہے وہ ہم اپنے پینل کے سامنے ایسے رکھیں گے کہ سرفراز بھگٹی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت بلوچستان اور سرفراز بھگٹی کا سیاسی پس منظر کیا ہواؤں کا جو رخ ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں؟ شہزاد چودھری صاحب, سب سے پہلے آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. اچھا, میں دیکھیں ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ ون سوان ڈزنٹ میک اے سمر, یعنی ایک جو سوان پرندہ ہوتا ہے وہ جب اڑتا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گرمیاں آ گئی ہیں. تو باہر صورت یہ جو آپ نے چونکہ نقطہ اٹھایا سرفراز بھگٹی کا, تو یہ اہمیت کا حامل ضرور ہے. یہ پچھلے چند دنوں سے اس طرح کی خبریں کچھ زیادہ ہو گئی ہیں کہ بلوچستان کے اندر کچھ ہلچل مچ رہی ہے. ایک اور بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی, جس کو باپ عام طور پہ کہا جاتا ہے, یہ اس کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کے تمام لوگ جو ہیں وہ سب پی ایم ایل این میں شامل ہو رہے تھے, اور پھر چند ساتھیوں نے فیصلہ کیا, تقریباً اب باپ آدھی ہو گئی,
اور چند اور جو لوگ جو کہ صوبائی سطح پہ تھے وہ سب کے سب پی 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 کے ساتھ جا کے مل گئے، جن میں بزنجر صاحب سر فہرست ہیں، اور ان کے ساتھ باقی اور بھی، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کر لی۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جس قسم کا ایک دھڑے بنتے جا رہے ہیں یا جو ڈویژن آ رہی ہے، جو تقسیم آ رہی ہے وہاں کی سیاست کے اندر، وہاں پر دو صورتوں میں نظر آ رہی ہے۔ ایک شاہ زین بگٹی کو ایک سمبل سمجھ لیجئے، جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ تھا، جس کا غالباً وزن پی ایم ایل این کی طرف رہے گا، چاہے وہ ایک پارٹی والا بندہ تھا، ایک ٹکٹ والا، ایک سیٹ والا بندہ تھا، اور اس کے تو لیکن ایک نیشنلسٹ سوچ والے جو لوگ ہیں، اور اچکزئی صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، یہ سب کے سب ان کا دھڑا پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، اور پھر سرفراز بگٹی والے لوگ ہیں یا بزنجو ہیں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اب آہستہ آہستہ نے رجحان پکڑا ہے۔ تو کیا ہم وہاں پر اس قسم کے دو گروپوں میں، جس کے اندر کے ظاہر ہے کہ نبی بخش زہری صاحب بھی اویلیبل ہیں، آئی تھنک ان کے بیٹے ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، زہری صاحب ہی کہتے ہیں ان کو، عبد القادر بلوچ ہیں، یہ سب پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے سے موجود ہیں۔ تو ایک پیپلز پارٹی کی موجودگی وہاں پر آتی جا رہی ہے۔ دوسرا، جب باپ پارٹی بنی تو عبدالقیوم سومرو، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے، ان کا کلیدی رول تھا باپ پارٹی کو بنانے میں۔ کیا اب وقت آن پہنچا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا وہ کام جو اس نے اس وقت کیا تھا، اب اس کا کچھ نہ کچھ حصہ لینے جا رہی ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے، ابھی جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو سیاسی عمل اور تیزی پکڑے گا، شکلیں مختلف شکلیں اختیار کرے گا، تو کیا یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سندھ اور بلوچستان اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اثر جماعتوں کے ساتھ رہے گا؟ ایک قسم کا اتحادی عمل ہوگا وہاں پر، سندھ علیحدہ اور بلوچستان کے اندر ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا اثر، اور یہاں پر نارتھ کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کیا نظر آتا ہے، یعنی یہ سب کچھ ہوا میں ہے اس وقت۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سیاست ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، دیکھنا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی آہستہ آہستہ، ایک اور چھوٹی سی کوئکلی بات کر دوں، بڑی اچھا کسی نے اگلے دن تجزیہ بتایا، اس نے کہا کہ پی ایم ایل این سے توقع تھی کہ وہ زیادہ نظر آئے گی آج کل کے دنوں میں، اور چند عرصے سے چونکہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہے، پی ایم ایل این بھی نہیں ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ویکیوم کو دیکھتے ہوئے اپنی ذرا جو ریچ ہے اس کو زیادہ اجاگر کیا ہے، تو غالباً یہ بھی وجہ نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک زیادہ متحرک جماعت نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، آپ کی جانب آتی ہوں، کیا بلوچستان میں واقعی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں ان ہونا، پھر سرفراز بھگٹی کا پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا؟ ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے۔ افتخار صاحب، یہی سوال آپ کی جانب لے کر آتی ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نومبر میں نواز شریف نے کامیاب دورہ کیا تھا بلوچستان کا، جس کو یقیناً بہت سارے لوگ کامیاب بھی کنسیڈر کر رہے ہوں گے، مگر سرفراز بھگٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ کیا بلوچستان میں نون لیگ کو نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو گئی ہے؟ میں اس لیول پلینگ فیلڈ کے سخت خلاف۔ اچھا سر، لیکن سیاسی جماعتیں تو دعویٰ کر رہی ہیں، جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سر ہم نہیں کہتے، سیاسی جماعتیں کہتا ہے استعمال کر رہے ہیں، میڈیا پہ استعمال ہو رہا ہے، پتہ نہیں میڈیا لیول پلینگ فیلڈ کس کو کہہ رہا ہے، کس سے مخاطب ہے؟ اور یہ تو بہت زیادتی ہم کر رہے ہیں پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر یہ خود کہتے ہیں، ہر سیاسی جماعت اگر وہ کہتا ہے غلط کہتا ہے، اچھا وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اوکے، وہ غلط کہتا ہے۔ پاکستان کے عوام کو آپ ایک ذہنی الجھن میں روز مبتلا کر رہے ہیں۔ آپ ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی اور شخص ہے جو فیصلے کرتا ہے، تو آپ یہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ سر قطع کلامی کی معذرت، دیکھیں الیکشن کمیشن نے ہی ہر پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ جی اس نے اس مطالبے پہ کہا ہے، جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ میں لیول پلینگ فیلڈ دو، تو اس نے ایک فکرہ استعمال کیا ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کے ذہنوں میں اور میڈیا کے ذہنوں میں لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ جو مقتدرہ جس کو لانا چاہے۔ اچھا، تو یہ رویہ غلط ہے، کافی نقصان اٹھا لیا ہم نے پاکستان میں، اور خاص طور پہ پچھلے 15-20 سال سے ہم نے نوجوان نسل کے ذہن میں جو ایک زہر بھر دیا ہے جمہوریت کے خلاف اور جمہوری پارٹیوں کے خلاف، اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں اور ابھی بھگتے جائیں گے۔ صحیح ہے، الیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شیڈول اناؤنس ہو گیا، کل پتہ لگ جائے گا کاغذات نامزدگی کون داخل کراتا ہے اور کون داخل نہیں کراتا، پھر ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر ہمارے پاس 2013 کے انتخابی نتائج بھی ہوں گے، 2018 کے انتخابی نتائج بھی ہوں گے، ہم پھر سیٹ ٹو سیٹ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یا تو پھر آپ کہیں کہ 2013 میں بھی مقتدرہ نے جتوایا اور پھر 2018 نے بھی مقتدرہ نے جتوایا، تو پھر یہ سوال ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، پھر سوال کو بھول جائیں ہم، پھر ہم جمہوریت کی بات چھوڑ دیں،
पोलिंग स्टेशन की बात छोड़ दें, ठीक है, इंतखाबी फरिश्तों की बात छोड़ दें, इंतखाबी जलसों की बात छोड़ दें जो आप अभी कह रही थी जलसों के बारे। देखिए बात सुने, एक इलेक्शन है, अब अनाउंस हो गया है, हमें इंतजार करना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर जो फैसला हुआ वो आप एक दोस्त बता रहा था कि कितने लोग पीपल्स पार्टी में चले गए और कितने लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो गए थे प्रेसिडेंट उधर चले गए। उन्होंने फैसले कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरा मुखात मैंने देखना है कि अपनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, क्या मुझे अगर ए पार्टी सूट करती है तो मैं ए पार्टी के साथ जाऊंगा, और अगर मुझे बी पार्टी सूट करती है मैं बी पार्टी के साथ। ये पता नहीं आप क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब फिर इस पे बात करूंगा तो फिर दूर तक चली जाएगी। सर दूर तक हम बात ले जाते हैं, वक्त की कमी है। नहीं आप सुने, अब एक फिक्रे में खत्म करूंगा, ज्यादा नहीं। 2018 की अगर लेवल प्लेइंग फील्ड थी तो वो तो सिर्फ मां सवाए एक आदमी उजाला में है, तो बाकी पे फिर वो वैसे ही लेवल प्लेइंग फील्ड गिरफ्तारियां करके दे दी है। क्या बात कर रहे हैं हम? ठीक है, ये अफसोसनाक बात है। ठीक है, जमहूरियत को जमहूरियत रहने दो, जमहूरी प्रोसेस को जमहूरी प्रोसेस रहने दो, इलेक्शंस को इलेक्शन रहने दो। इलेक्शन के नताइज मानने के लिए अभी से ज़हन बनाओ, और ये बातें कर करके हम इलेक्शन से बहुत पहले इलेक्शन के नताइज को सबटॉच करना चाहते हैं। ठीक है इफ्तिखार साहब, आप अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे हम बलूचिस्तान की सूरत हाल की। सरफराज भुट्टी ने हाथ मिलाया पीपल्स पार्टी से, और नून लीग ने भी नवंबर में काफ़ी कामयाबी हासिल की है बलूचिस्तान से। लेकिन सरफराज भुट्टी का पीपल्स पार्टी में शामिल होना किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? हसन निसार साहब, आपका कॉमेंट चाहूँगी इस पर। देखिए, मैं तो इसके बारे में वाज़ेह बात नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह दुआ एक कर सकता हूँ कि अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, हवाओं का रुख बदल ही जाए तो बेहतर है। अच्छा, वरना नून लीग हुकूमत आवाम के लिए किस ऑफ डेथ, बोसा मर्ग साबित होगी। मार्क माई वर्ड्स। ओके, अदरवाइज मैं याद दिलाऊंगा आपको, बस। सही। अब सर साहब आपकी जानिब आती हूँ। सरफराज भुट्टी जैसे सियासतदान, हमने भी जैसे डिस्कस भी किया था कि सियासी खसारे का वो सौदा नहीं करते हैं। नून लीग का ऑप्शन उनके पास मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पीपल्स पार्टी का रुख किया। क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी मर्जी है, लेकिन कोई इतने बड़े असरात होने नहीं है न बलूचिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान की सियासत पे, तो इस फैसले के कोई भी ख़ास असरात नहीं होंगे। सही है, ठीक है। हसन निसार साहब, जब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की सियासत यकीनन मुस्लिम लीग नून उस हवाले से काफ़ी पॉजिटिव थी, लेकिन फिर सरफराज भुट्टी का पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाना, पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी इस वक्त हमें नज़र आ रही है, सिंध हो जाए या वो बलूचिस्तान हो जाए, आपको लगता है वो नून लीग के मुकाबले में स्ट्रांग है? मेरा ज़ाती ख्याल है अगर वो स्ट्रेटजी उनकी बेहतर हुई तो शायद पंजाब में भी वो, शायद, आई एम नॉट श्योर, स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फोकस करें तो शायद यहाँ भी उनको रिवाइवल हो जाए। ठीक है। शहजाद साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आपका कमेंट चाहूँगी। अगर पीपल्स पार्टी, जैसा कि मैं बार बार ये लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए कहती हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी इसका तकाजा करती है, को मिल जाता है, तो क्या वो अच्छा सरप्राइज पंजाब में दे पाएंगे? क्योंकि बिलावल भुट्टो सरदारी बार बार अपने जलसों में ये बातें कहते आए हैं। थोड़ा सा हमें क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान के सियासतदानों और पाकिस्तान की सियासत को भी। देखिए, सियासत या फॉर दैट मैटर कोई भी चीज हो, वो इतना टाइटली कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। यानी यहां पर तो जंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जब आप प्लान जंग के अंदर, किसी भी जंग के अंदर जाते हैं। अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जी, जब वो कहते हैं सारे प्लान हवा में उड़ जाते हैं व्हेन द फर्स्ट शॉट इज फायर्ड। अच्छा, उसके बाद आपने जो सालों की प्लानिंग की होती है वो भी हवा में उड़ जाती है, फिर आपको उस मौके पे खेलना पड़ता है। तो सियासत तो एक बहुत गहरी और बहुत लंबी गेम है। तो जंग होती है। तो हम ये तसव्वुर करें कि कोई मुक्तदरा में बैठा एक ऐसा आदमी है जिसने ना सिर्फ पूरे मुल्क को संभाला हुआ है, पाकिस्तान की सियासत को भी संभाला हुआ है, पाकिस्तान की अफवाज को भी संभाला हुआ है, पाकिस्तान के बॉर्डरों को भी संभाला हुआ है। भाई ऐसा कोई आदमी फिलहाल पाकिस्तान की और दुनिया की तारीख में पैदा नहीं हुआ। इसलिए इस चीज को हमें छोड़ देना चाहिए और सियासत को थोड़ा सा क्रेडिट इस चीज का दें कि ये गिव एंड टेक और अमल और रद्द अमल का खेल है। जिसमें पहले आपने कमेंट में बोला, मैंने ये कहा कि अगर वैक्यूम होगा तो कोई ना कोई इस वैक्यूम को भरेगा। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तो वैक्यूम भरती नजर आती है। और लेवल प्लेइंग फील्ड की जहां तक बात है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी नहीं कि हाथ से दी जाती है, इन इफेक्ट क्रिएट हो जाती है।
مثال کے طور پہ اگر سندھ اور بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اثر رسوخ بہت ہو جاتا ہے، سندھ میں گورنمنٹ ہے، یہاں پہ الحاق کرتے ہیں اور گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، تو وہ تو اپنے آپ کو اتنے ہی طاقتور سمجھیں گے جتنا بلکہ زیادہ طاقتور سمجھیں گے ایز کمپیئر ٹو اینی ون جو کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کو لے کے بیٹھا ہوا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی ایک اور شکل بھی ہے جس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی اس طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے پینل کا بہت شکریہ. حسن نثار صاحب آپ کا شکریہ، ابصار عالم صاحب آپ کا شکریہ، شہزاد چودھری صاحب آپ کا شکریہ، افتخار احمد صاحب آپ کا شکریہ. تو پاکستان میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں میرے نزدیک جو تمام سیاسی جماعتیں ان کا مین ٹارگٹ شاید یہی ہونا چاہیے کہ عوام کو کس طریقے سے باہر نکالنا، اور کیا عوام اس دفعہ الیکشنز میں باہر نکلتی ہے، حق رائے دہی استعمال کرتی ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز ہمیشہ والے الیکشنز ہوں گے، کچھ عوام کے لیے نہیں ہوگا، صرف اپنی اپنی کرسیاں سنبھالنے کے لیے ہوگا. آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے کل پھر سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.